السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سالك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے، بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارے. تو ان کو چاہیے کہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ ہدایت پائیں. فاستغفروه ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب. سو اس سے بخشش مانگو، پھر اس کی طرف پلٹ آؤ، یقیناً میرا رب قریب ہے، قبول کرنے والا ہے. الحمد لله خلق بقدرته الأرض والسماوات وبرأ بحكمته جميع البريات ووفات بين عباده بالأرزاق والعطيات وأعلى قدر من شاء منهم وشرفهم ورفعهم درجات. ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جس نے اپنی قدرت کے ساتھ زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور اپنی حکمت سے تمام مخلوقات کو پھاڑ نکالا اور اپنے بندوں کے درمیان رزق اور عطیات میں فرق رکھا اور ان میں سے جن کی چاہی قدر اور شان بلند کر دی اور ان کو شرف بخشا اور ان کو درجات میں بلند کر دیا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج ہم انشاءاللہ جہنم سے بچنے کی دعاؤں کے بارے میں پڑھیں گے. ارشاد باری تعالی ہے سورۃ الزمر آیت نمبر 71 اور 72. وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم یأتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اس کا دربان ان سے کہے گا کیا تمہارے پاس کوئی رسول تمہیں میں سے نہیں آئے تھے جو تم پر تمہارے رب کی آیات پڑھتے اور تمہیں تمہاری اس دن کی ملاقات سے ڈراتے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، لیکن کافروں پر عذاب کی بات سچ ثابت ہو گئی. ان سے کہا جائے گا اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، تم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو، تو تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ کتنا برا ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا تو جزا کے وقت بندوں کے درمیان تفریق کر دی جائے گی، ان کو الگ الگ کر دیا جائے گا. جس طرح وہ دنیا میں ایمان، عبادات، معاملات، اخلاق کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف تھے، اسی طرح انجام میں بھی وہ ایک دوسرے سے الگ ہوں گے. موت تو ہر ایک کو آنی ہے اور کوئی اس سے بچ نہیں سکتا، لیکن موتیں دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک وہ آدمی جو اللہ کی رضا میں جیتا ہے، اللہ کی اطاعت میں جیتا ہے، اس کے رویے، اس کے اخلاق، اس کے معاملات اللہ کی مرضی کے تابع ہوتے ہیں. وہ اللہ کے لیے بولتا ہے اور اللہ ہی کے لیے چپ ہوتا ہے. اس کی ساری توجہ آخرت کی طرف ہوتی ہے اور وہ ہر لمحہ موت کی تیاری کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ وہ بالآخر
اپنے رب کی طرف لوٹنے والا ہے اور موت کے فرشتے اس کو لے کر جانے والے ہیں۔ دوسرا وہ انسان ہوتا ہے جو اپنے مالک کو بھول کر دنیا میں جیتا ہے۔ اس کا اٹھنا، بیٹھنا، رکنا، چلنا وہ اللہ کے لیے نہیں ہوتا۔ وہ اپنے رب کو بھول کر، اپنے رب کو چھوڑ کر کسی اور چیز کے لیے جیتا ہے۔ ایسے شخص پر بھی موت آتی ہے، مگر وہ موت اس کے لیے گرفتاری کا سبب ہے۔ جیسے مجرم کو پولیس آ کر پکڑ لیتی ہے، اسی طرح ایسے شخص کو فرشتے آ کر پکڑ لیتے ہیں، اس باغی کی طرح جو چند دن بھاگ کر چھپ جاتا ہے اور پھر اسے پکڑ کر عدالت میں فیصلے کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ اسی طرح مجرم پکڑ کر اللہ کی عدالت میں پیش کر دیا جائے گا۔ موت بظاہر موت ہے، یہ اچھے انسان پر بھی آتی ہے اور برے انسان پر بھی، لیکن اصل فیصلہ موت کے بعد کی زندگی کا ہے، اور اصل مقام وہ ہے کہ وہاں پر انسان کا مرکز، انسان کا گھر، انسان کا مقام کیا بنتا ہے۔ تو ایک انسان ہے جو دنیا میں ہی اپنی عزت چاہتا ہے، دنیا ہی کو جنت بنانا چاہتا ہے، دنیا ہی میں سب کچھ حاصل کر لینا چاہتا ہے، اور دوسرا وہ انسان ہے جو آخرت کو سامنے رکھ کر جیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جیتا ہے۔ تو بہرحال ان دونوں کا انجام مختلف ہوگا۔ آج ہم انشاءاللہ جہنم میں جانے والے لوگوں کو پڑھیں گے، جہنم سے بچنے کی دعاؤں کے بارے میں پڑھیں گے، اور انشاءاللہ اگلا لیکچر ہمارا جنت میں جانے والوں کے بارے میں ہوگا کہ وہ کیسے لوگ ہیں اور پھر جنت میں جانے کے لیے کیا دعائیں کرنی چاہیے۔ کل اس کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہاں ان آیات میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو عذاب کے مستحق لوگ ہوں گے ان کو گروہ در گروہ لے جایا جائے گا، ٹولیوں کی صورت میں، اور وہ جب جہنم کے دروازے پر پہنچیں گے دروازہ بند ہوگا، اور جو ہی وہ پہنچیں گے بند دروازے جو ہیں کھول دیے جاتے ہیں۔ جیسے جیل کے دروازے پر آپ جائیں تو کیا ہوتا ہے، ہر وقت بند رہتے ہیں، تالے لگے رہتے ہیں نا، تاکہ مجرم باہر نہ نکلے، اور جو ہی کسی مجرم کو جیل میں لے جایا جاتا ہے تو اس وقت اس مجرم کو اندر لے جانے کے لیے دروازہ کھلتا ہے۔ بالکل اسی طرح جہنم میں لے جانے والوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور وہ بند ہو جائے گی، پھر اس سے کوئی باہر نہیں نکل سکے گا۔ جب یہ لوگ جہنم کے دروازے پر پہنچیں گے تو دربان ان لوگوں کو ڈانٹتے ہوئے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ تمہارے اندر سے کوئی بھی نہیں تھا تمہیں بتانے والا، اور جو رب کی آیات تم پر پڑھتا اور تمہیں اس دن کوئی انجام سے ڈراتا؟ تو اس وقت اقرار کریں گے کہ ہاں آئے تو تھے، ہمیں سب بتایا تھا، دلائل بھی دیے تھے، لیکن ہم نے ان کی مخالفت کی اور ان کا مذاق اڑایا، ان کی بات مان کے نہیں دی تھی، اور ہم اپنی دنیا میں ہی مگن تھے۔ تو ان سے پھر کہہ دیا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ، یہ دروازے تمہارے لیے کھولے گئے ہیں، اور اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں رہو گے، کیونکہ تم تکبر کی وجہ سے حق کو جھٹلا دیا کرتے تھے۔ آج آپ دیکھیں جب لوگوں کو آپ پیغام دیتے ہیں تو لوگ کیا کہتے ہیں، سنتے ہیں آپ کے سامنے بیٹھ کے، اور پھر اٹھتے ہیں تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ جھاڑ کے اٹھے ہیں سارا اللہ کا کلام، ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، وہ ویسے کے ویسے ہی ہوتے ہیں، نہ ان کا حال حلیہ بدلتا ہے، نہ ان کے معاملات بدلتے ہیں، نہ ان کے اخلاق بدلتے ہیں۔ یوں لگتا ہے جیسے ابھی اوپر بیٹھ کے ہلکی سی فوار آئی ہے اور کھڑے ہوئے تو اس کو جھاڑ دیا دھول کی طرح، اور پھر ویسے کے ویسے۔ یہ تکبر ہی تو ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی بات کو سننا ہی نہیں چاہتا۔ ایسے لوگوں کو کیا ہوگا، کہہ دیا جائے گا پھر داخل ہو جائے، تم تکبر کی وجہ سے حق کو جھٹلا دیا کرتے تھے۔ تو علماء یہ کہتے ہیں کچھ لوگوں کو پلسرات سے گزرتے ہوئے اوپر سے ہی جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کا آخر کا ٹھکانہ جنت تو ہوگا ہی، مگر وہ راستے میں ہی سزا بھگت کر جائیں گے یا پھر نکال لیے جائیں گے۔ اور کچھ لوگ ہوں گے جن کو دروازوں سے اندر لے جایا جائے گا اور پھر دروازے بند کر دیے جائیں گے، اور یہ وہ
پکے پکے کفر اور شرک کرنے والے ہوں گے. ان دروازوں سے اندر جانے کے بعد پھر کبھی بھی نہیں نکالے جائیں گے. لہٰذا اس بات سے ڈرتے ہوئے تمام شرکی اعمال جو ہیں چھوڑ دیجیے. خاص طور پہ جیسے گاڑیوں کے نیچے کالے کپڑے، جوتے لٹکائے ہوئے، گھروں میں ایسے کر رہے ہیں، اس طرح کی چیزیں، اور پیروں کی تصویریں لگانا. کیا کیا عمل نہیں ہوتا. ایک بچی مجھے کہتی ہیں کہ ہم اتنے مجبور ہیں، چھوٹے چھوٹے ہمارے بچے ہیں، اور جو ہمارے والد صاحب ہیں وہ پیر کو مانتے ہیں. صبح جب اٹھ کے آتے ہیں سب اس کو کھڑا کر کے جوتے پہ بوسہ دلواتے ہیں، اور پھر فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو سجدے والی جگہ پہ باری باری بچوں کو پڑھاتے ہیں، سجدے والی جگہ پہ جوتا رکھتے ہیں ان کا، اس پہ سجدہ کرواتے ہیں. اس لیے آپ یہ نہ سمجھے کہ ہم مسلمان ہیں تو ہماری بات نہیں ہو رہی ہے. شاید مشرک کوئی اور لوگ ہوتے ہیں. نہیں، اپنے عقیدے درست کر لیجیے. یہ سب کیا ہے؟ شرک تو ہے. کالے دھاگے باندھنا اور یہ سمجھنا کہ مجھے اسی سے شفا ملنے والی، یہ سب شرک ہے. پھر آپ دیکھیں کہ اور جو پل صراط سے گرائے جائیں گے نا تو وہ اپنی اپنی سزا بھگت کر وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ذریعے نکال لیے جائیں گے. یہاں پر فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا. سیقہ کا لفظ ساقہ یسوق سوقہ سے ہے، کسی کو آگے رکھ کر پیچھے سے گھسیٹ کر اندر لے جانا. جیسے ویل چیئر پش کی جاتی ہے نا، اس طرح سے پیچھے سے دھکیل کے لے کے جائیں گے. اور یہ کیا ہوگا؟ اس کا مطلب ہے یہاں پر یہ جو بات کی جا رہی ہے نا، یہاں توہین امیز رویہ. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مجرموں کو جہنم کی طرف توہین کرتے ہوئے لے جایا جائے گا، ڈراتے دھمکاتے ذلیل کرتے ہوئے گھسیٹتے ہوئے لے جایا جائے گا. اور ایسا اس لیے بھی ہوگا کیونکہ وہ جانا نہیں چاہتے ہوں گے، مزاحمت کریں گے، خود کو بچائیں گے. آپ دیکھیں کسی کو آپ کمرے میں گھسیٹ کے لے کے جا رہے ہیں، اس کو پتا ہو کہ اندر مجھے لے جا کے مجھے سزا ملے گی یا مار پڑے گی، وہ بچہ جاتا ہے تو اس کو کیسے کھینچ کھینچ کے پیچھے جاتا ہے، آگے کو کھینچے وہ پیچھے کو جاتا ہے. یہ عالم ہوگا اس وقت. اور ایسا اس لیے بھی ہوگا کیونکہ مثلا جیسے کسی کو پکڑا جا رہا ہو اور وہ پکڑائی نہ دے رہا ہو، کیونکہ وہ اپنے آپ کو چھڑوانے کی پوری کوشش کر رہا ہوتا ہے، محنت کر رہا ہوتا ہے، مقابلہ کرتا ہے خود کو چھڑوانے کے لیے. تو اسی طرح یہاں پر یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ خود کو چھڑوانے کے لیے اس طرح کریں گے. پھر سورۃ دخان میں بھی آتا ہے نا خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، اسے پکڑو اور پھر اس سے بھڑکتی ہوئی آگ تک دھکیل کر لے جاؤ، یعنی دھکے مار کر لے جاؤ. اور سورۃ مریم میں بھی آتا ہے نا یوم نحشرہم المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین، یہ جس دن ہم متقی لوگوں کو رحمان کی طرف مہمان بنا کر اکٹھا کریں گے اور ہم مجرموں کو سخت پیاس کی حالت میں جہنم کی طرف لے جائیں گے. گرمی کی وجہ سے انہیں پیاس لگی ہوئی ہوگی نا. پھر یہاں آ رہا ہے کفر. کفر کی کئی قسم ہیں. اب کفر کو خود ہم نے دیکھنا ہے، دوسروں کو نہیں دیکھنا کہ کیا کفر کی علامات ہے لوگوں میں، نہیں، بلکہ اپنے اندر اب دیکھنی ہے کہ یہ علامات ہمارے میں تو نہیں. کیونکہ کفر کی کئی قسمیں ہیں، کبھی دل کے جھٹلانے والوں، اور کبھی زبان کے ساتھ اور کچھ عمل کے ساتھ جھٹلا دینا، یعنی حق کو جھٹلانا، سچائی سے روح گردانی کرنا. پھر اسی طرح تکبر کا کفر بھی ہے، جس طرح ابلیس نے کفر کیا تھا، خود کو بڑی چیز سمجھا اور حضرت آدم علیہ السلام کو چھوٹا سمجھا. اللہ تعالیٰ کی بات ہی نہیں مانی اس. یہ تکبر کا کفر ہی تو ہے. پھر اسی طرح نفاق کا کفر ہوتا ہے، جو منافقت کی شکل میں ہوتا ہے، جو بظاہر اسلام کا اظہار مگر دل سے کفر. اور ایک شک کا کفر بھی ہوتا ہے، یعنی ہر وقت شک و شبہ میں رہنا، حق بات کو پورے یقین سے نہ لینا. سورۃ البقرہ میں آتا ہے نا مذبذبین بین ذلک،
وہ تذبذب کا شکار ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ سچ ہے کہ وہ سچ ہے، یہ جو کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے، یہ سب کیا ہے؟ نفاق کا کفر ہے۔ اور پھر یقین سے نہ لینا کہ یہ سچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لائے ہیں یہ سچ ہے، تو کیا یہ سارے عمل کے قابل ہے؟ اس بات میں سوچتے رہتے ہیں، یہ ہر وقت شک کا شکار رہتے ہیں اور شک کی وجہ سے انکار کر رہے ہوں کہ یہ تو ہم نہیں مانتے، ہمیں نہیں پتا کہ کیا ہے۔ جہنم کیا ہے؟ اصل میں گہرائی کو کہتے ہیں۔ جہنم کس کو کہتے ہیں؟ گہرائی کو۔ جیسے پیندا ہوتا ہے، کسی پتیلی کا، کسی برتن کا پیندا، بہت گہرا ہوتا ہے یہ جہنم، اسی لیے جہنم کہتے ہیں کیونکہ وہ بہت گہری ہے نا، اس لیے یعنی سمجھ لیں پیندا اس کا۔ پھر زمرہ ایک گروہ ہو اور اس کے پیچھے ایک اور گروہ آ رہا ہے، زمرہ کس کو کہتے ہیں؟ گروہ، لیکن وہ والا گروہ جو آگے آگے اور اس کے پیچھے اور بھی گروہ، یعنی ہے یہ بہت بڑی جماعت مگر چھوٹے چھوٹے گروپوں میں جا رہی ہے، یعنی گروپس کی شکل میں۔ جیسے پریڈ ہوتا ہے نا، پریڈ میں دیکھتے ہوں گے آپ 23 مارچ کو کیا ہوتا ہے، ایک ٹولی آتی ہے اور پھر اس کے بعد دوسری پیچھے پیچھے چلی آ رہی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اس کے پیچھے پیچھے چلے، اسی طرح جہنم میں جائیں گے۔ زمر کا معنی آواز بھی ہوتا ہے، اور ہو سکتا ہے اس وقت بہت سارے جماعتیں اکٹھی ہو کے جا رہی ہوں اور وہ بولنے کی وجہ سے اتنا شور ہو رہا ہو خود کو بچانے کے۔ پھر جہنم کے دروازے مختلف طرح کے، جس طرح کی لوگوں کی سوچ ہوگی اس طرح کے لوگوں کو جمع کر دیا جائے گا گروپس کی شکل میں۔ اور جہنم کے دروازے مختلف طرح کے لوگوں کے لیے ہیں کہ جیسے منافقین سب سے نیچے درجے میں ہوں گے، لہذا منافقین کی جماعت کو ایسے دروازے سے داخل کیا جائے گا جو سیدھا نیچے پہنچا دیا جائے گا، یعنی وہ اس طرح سے داخل ہوں گے، ابھی وہ دروازے سینٹر ہو رہے ہیں تو نیچے تک پہنچ جائیں گے اس وقت۔ اور اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ زمانے کے اعتبار سے یعنی ہر نبی کی امت کا ایک اپنا گروہ ہوگا، پھر اسی طرح مجرموں کے لحاظ سے بھی تقسیم ہوگی، جیسے چوروں کا گروہ الگ ہوگا، سیاہ کاروں کا گروہ الگ ہوگا، زناکاروں کا گروہ الگ، شرابیوں کا گروہ جو ہے وہ بھی الگ، اور اسی طرح جیسے جیسے لوگ جرائم کرتے ہیں ویسے ویسے لوگوں کو جمع کر کے گروہ بنائے جائیں گے۔ شرک کرنے والے ان کا بھی گروہ الگ ہوگا، کفر کرنے والے ان کا بھی گروہ الگ، اور پھر ان میں سے بھی جو زیادہ سرکش لوگ ہیں ان کو بھی الگ کر دیا جائے گا۔ آپ دیکھیں کہ سورۃ المریم میں آتا ہے، فرمایا فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمُ الشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنَحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جَثِيًّا ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا۔ آپ کے پروردگار کی قسم، ہم انہیں اور ان کے ساتھ شیطانوں کو ضرور جمع کر لائیں گے، پھر ان سب کو گھٹنوں کے بہل جہنم کے ارد گرد حاضر کر دیں گے۔ پھر ہر گروہ میں سے ایسے لوگوں کو کھینچ لیں گے جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر سخت سرکش بنے ہوئے تھے، یعنی شر میں لوگوں کے لیڈر اور سردار ہوں گے یہ لوگ۔ پھر فرمایا پھر ہم ان لوگوں کو بھی خوب جانتے جو جہنم میں پہلے داخل ہونے کے زیادہ مستحق ہیں، تو میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس کا جہنم پر گزر نہ ہو۔ ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا۔ تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس کا جہنم پر گزرنا ہو، یہ قطعی طے شدہ بات ہے جسے پورا کرنا آپ کے پروردگار کے ذمہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ دراصل یعنی آپ الصراط سے گزرتے ہیں نا، تو جنت کا راستہ جاتا ہی جہنم کے اوپر سے اور اس پل سے گزرتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام انسان جہنم سے گزریں گے، جہنم کے اوپر سے، پھر بعد میں اپنے اعمال کے مطابق وہاں سے نکلیں گے۔
یعنی کوئی تیز نکلے گا، کوئی آہستہ آہستہ، کوئی لڑکھڑاتا ہوا، اور کوئی نیچے گر جائے گا اور پھر وہاں سے نکالا جائے گا۔ آپ دیکھیں کہ عبداللہ بن رواحہ اپنا سر اپنی بیوی کی گود میں رکھے ہوئے رونے لگے، تو ان کی بیوی بھی رونے لگی۔ پوچھا تم کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا میں نے آپ کو دیکھا آپ رو رہے ہیں تو میں بھی رونے لگی۔ تو انہوں نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ کا یہ قول یاد آ گیا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، مجھے نہیں پتا کہ میں وہاں سے نجات پاؤں گا یا نہیں، کیسے گزروں گا اس پل سے۔ ہم میں سے کتنے لوگوں کا یہ غم ہے کہ میں پل صراط سے کیسے گزروں گا؟ وہ کون سے اعمال ہیں جن کو کرنے سے پل صراط آسان ہو جائے گی؟ غور کر کے سوچیں، کبھی ہم نے بھی یہ غم لگایا خود کو؟ قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن پل صراط لایا جائے گا اور جہنم کی پشت پر لا کر رکھا جائے گا۔ تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط کیا ہے؟ آپ نے فرمایا پھسلنے اور گرنے کی جگہ، اس پر کانٹے اور آنکڑے ہیں جو چوڑے ہیں، اور ایسے ٹیڑھے کانٹے ہیں جو نجد میں ہوتے ہیں جنہیں سادان کہا جاتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پل صراط نصب کیا جائے گا جو استرے کی دھار کی طرح ہوگا، جیسے تلوار کی دھار ہوتی ہے۔ تو فرشتے پوچھیں گے اللہ تعالیٰ یہ تو کس کو عبور کروائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہوں گا پار کرواؤں گا۔ وہ کہیں گے تو پاک ہے، ہم تیری عبادت ویسی نہ کر سکے جیسا کرنے کا حق تھا۔ ابو میسرہ کیا کرتے تھے؟ جب اپنے بستر پہ سونے لگتے تو کہتے کاش میری ماں نے مجھے جنم نہ دیا ہوتا، پھر تو رونے لگتے۔ تو پوچھا جاتا آپ کیوں روتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہمیں تو یہ بتایا گیا ہے کہ ہم جہنم پر وارد ہوں گے، ہر ایک نے گزرنا اوپر سے، لیکن ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ ہم وہاں سے نکل بھی پائیں گے یا نہیں نکلیں گے، یعنی اس پل کو پار کریں گے بھی یا نہیں کریں گے۔ آپ دیکھیں کتنا غم تھا ان لوگوں کو۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ تک یہ حدیث پہنچی کہ پل صراط بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، اور اس کے دونوں طرف لوہے کا کنڈیاں ہوں گی لوہے کی، اور پل صراط سے گزرنے کی رفتار اعمال کے مطابق ہوگی۔ وہاں کیا ہوگا؟ اعمال کام آئیں گے، کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا۔ آج تو سننا ہی نہیں چاہتے، سنتے ہیں تو پھر جھاڑ کے اٹھ جاتے ہیں، جیسے بس کہتے ہیں نا وقت گزاری کے لیے سن رہے ہیں۔ اگر ہم جھاڑ کے اٹھ جاتے ہیں تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب پوچھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا ہمیں آپ وہاں یاد رکھیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 جگہوں پر کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا، اور ان میں سے ایک مقام جو ہے پل صراط سے گزرنا ہے۔ اور پھر اب بس یہ دیکھیں اس آیت کے اندر جو میں نے سورۃ مریم کی پڑھی ہے، یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں متقی لوگوں کو اس سے بچا دیا جائے گا۔ وہاں کچھ لوگ دوڑتے ہوئے گزریں گے، کچھ چلتے ہوئے، کچھ گھسیٹتے ہوئے، کچھ گھٹنوں کے بل رونگتے ہوئے۔ تو جو جتنا اللہ سے ڈرتا ہے اور نیک کام کرتا ہے اور اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھتا ہے، وہ اتنی تیزی کے ساتھ وہاں سے گزر جائے گا۔ اور پھر آپ دیکھیں فرشتوں کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا۔ اب یہاں کن کی بات ہو رہی ہے؟ فرشتوں کی۔ اور اس کا دربان ان سے کہے گا کیا تمہارے پاس کوئی رسول تمہیں میں سے نہیں آئے تھے جو تم پر تمہارے رب کی آیات پڑھتے اور تمہیں تمہاری اس دن کی ملاقات سے ڈراتے؟ اور یہ فرشتے دربان جو ہیں یہ کیسے ہوں گے؟ مزاج کے لحاظ سے سخت ہوں گے اور جسم کے لحاظ سے انتہائی مضبوط ہوں گے، یعنی اندر سے بھی مضبوط اور باہر سے بھی مضبوط ہوں گے۔ سورۃ الحجر میں آتا ہے وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا 7 أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ۔ فرمایا اور جہنم ہی وہ جگہ ہے جس کا ایسے سب لوگوں کو وعدہ دیا گیا ہے، اس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ایک تقسیم شدہ کیا ہے حصہ ہوگا، یعنی پہلے ہی سے طے شدہ ہے کہ کون کس کا دروازہ ہے۔
یعنی کون کس دروازے سے جائے گا. مشرکین کس دروازے سے جائیں گے، منافقین کس دروازے سے جائیں گے، صابی کس دروازے سے جائیں گے، مجوسی کس دروازے سے جائیں گے، یہود کس دروازے سے جائیں گے، نصارہ کس دروازے سے جائیں گے، اور مسلمانوں میں سے جن لوگوں نے غلط کام کیے اور توبہ کیے بغیر مر گئے وہ کس دروازے سے جائیں گے. ہر ایک کا دروازہ بھی مخصوص ہے، لیکن ہے کتنے؟ 7 دروازے ہیں جہنم کے. اس کے 7 دروازے اور لوگ اپنے اعمال کے مطابق ان دروازے سے جائیں گے، کیونکہ وہ ایک دروازہ خاص لیول تک لے جائے گا. کیونکہ جیسے لفٹ ہوتی ہے نا، اس میں کیا ہوتا ہے، جس نمبر کو آپ دباتے ہیں اس فلور پر آپ نکل جاتے ہیں. تو جہنم کے بھی یہ لیول ہیں، اور منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے پر ہوں گے. وہ جس دروازے سے داخل ہوں گے وہ سیدھا ان کو سب سے نیچے لے جائے گا، جیسے کوئی بیسمنٹ میں ہو، اور وہاں پر عذاب کی انتہا ہوگی. سب سے بدترین کوالٹی صفت کیا ہے؟ منافقت. اوپر سے کچھ اور اندر سے کچھ، دین میں اخلاص کا نہ ہونا. وہاں پہ پہنچا دیا جائے گا جہاں پہ کیا ہوگا؟ ایندھن ہوگا. اس جگہ پر پہنچا دیا جائے گا. کس کو؟ منافق کو، جو خود کو کلمہ گو کہتا ہے لیکن قول و فعل میں تضاد ہے. جب سنتا ہے تو دل کرتا ہے ہاں کر لوں، اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ بدل جاتا ہے. یہ نفاق ہی تو ہے. اور آپ دیکھیں نفاق نفق سے نکلا ہے نا. نفق کس کو کہتے ہیں؟ سرنگ کو کہتے ہیں. جیسے آپ سرنگ کا کیا دیکھا ہے، آپ دیکھیں یا انڈر پاس کو دیکھ لیں تو اس کے 2 منہ ہیں نا. سرنگ کے 2 منہ ہوتے ہیں، یہ 2 رخا ہوتا ہے. اس وجہ سے اس کو اتنی سخت سزا ملے گی. اور پھر آپ دیکھیں کیا وجہ ہے، ایسا کیوں ہوگا ان کو. فرمایا وہ کہیں گے کیوں نہیں، لیکن کافروں پر عذاب کی بات سچ ہو گئی. قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین. ان سے کہا جائے گا اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، تم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو. کس وجہ سے؟ تو تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ ہوگا. کتنا برا ہے تکبر کرنے والے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ بات کو سمجھ کر ہی نہیں دیتے، خواہ آپ انہیں پیار سے سمجھا دیں، جو مرضی کر لیں، انہوں نے نہ سننا ہوتا ہے، نہ ماننا ہوتا ہے، اور نہ سمجھنا ہوتا ہے. اور یہ بہت ہی زیادہ نقصان دہ عادت ہوتی ہے کہ بندہ کسی کی بات سننے کو ہی تیار نہ ہو. اور یہاں پر اس آیت میں جہنم میں لے جانے کا سبب بتایا جا رہا ہے کہ سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ تکبر. باری باری سارے گناہ نہیں گنوائے یہاں پہ کہ وہ اور کیا کچھ کرتے ہیں، بلکہ جو سبب ہے سارے گناہوں کا اس کی نشاندہی کر دی ہے. وہ کیا ہے؟ تکبر. اسی تکبر کی وجہ سے تو انبیاء کی بات نہیں سمجھی گئی اور نہ ہی سنی گئی. یاد رکھیے کہ جس انسان کی ایگو بڑی ہو جاتی ہے وہ خسارے میں رہتا ہے. اس لیے تکبر سے بچنے کی کوشش کیا کریں. یہ عمل خسارے کی طرف لے جائے گا. پھر کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق کا نظام انتہائی نظم و نسق سے چلاتا ہے. اس کا طریقہ کیا ہے؟ بہترین انداز کے ساتھ چلائے. اور اس میں ہمیشہ برے لوگوں کے بیچ میں جو گناہگار ہوتے ہیں ان کے بیچ میں اللہ تعالیٰ ضرور ایسے لوگوں کو پیدا کرتا ہے جو ان کو بتائے. رسولوں کو انسان کے جنس میں سے بھیجنے کا مقصد ان پر حجت تمام کرنا ہے. جہنمی جو ہے انتہائی قبیح جو ہے رہائش گاہ ہوگی جس میں رہیں گے. یعنی جہنم خود ہی انتہائی قبیح رہائش گاہ. اور پھر یاد رکھیے گا متکبر کا ٹھکانہ آگ، اور عاجزی انکساری کرنے والوں کا ٹھکانہ جنت ہے. اس لیے تکبر سے بچنا چاہیے. دل میں تھوڑا سا تکبر بھی آئے تو فوری اس کا علاج کرے. اس کے فوائد میں سے ہے کہ کبھی تکبر انسان کو جہنمیوں کے عمل تک پہنچا دیتا ہے، اگرچہ اس کے دل میں تھوڑا سا ہی تکبر ہو. یعنی رائی برابر بھی تکبر ہو تب بھی وہ کیا کرے گا؟ جہنم میں پہنچا دے گا. اس لیے اپنے دلوں کو صاف رکھا کریں. یعنی جب آپ اپنے دل میں کسی ایک کے بارے میں تکبر محسوس کریں تو اس بیماری کا علاج کریں، سمجھائیں خود کو. اس بیماری کے آگے پھیلنے سے پہلے اس کا علاج کر لیں، کیونکہ بیماری
دل کے لیے ایسے ہی ہے جیسا کہ جسم کے لیے سرطان یعنی کینسر کی بیماری. اگر آپ فوری طور پر اس کا علاج نہیں کریں گے تو تکبر آپ کو ہلاک کر دے گا. اور اس کو معمولی نہ سمجھیں آپ کہ پتہ نہیں کچھ بھی نہیں ہونے والا، کوئی ایسی نہیں، معمولی نہ سمجھے. یہی ایک کافی ہے آپ کو جہنم میں لے جانے والا. لہٰذا کوشش کریں تکبر سے بچنے کا. اور یاد رکھیے گا جہنم جو ہے نا پیدا کی جا چکی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تھے معراج پر تو انہوں نے آ کے کیا بتایا تھا؟ وہاں پر جہنم تیار ہے. آ کر بتایا تھا جہنم میں کیسے کیسے لوگ تھے وہاں پر. کسی کو بیڑیاں لگی ہوئی تھیں، کوئی کسی کے منہ جو ہے وہ کٹے ہوئے تھے. کیسے کیسے حالات تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بتایا. تو پھر کیا ہے؟ یہ تیار ہے، پیدا ہو چکی ہے. اور یاد رکھیے گا جہنم ایک مستقل اقامت گاہ ہے. جہنم سے سب سے ہیبت ناک مقام ہے، اس سے ڈرا کریں. جہنم میں جانے والوں کی تعداد جو ہے وہ کتنی ہوگی؟ بہت زیادہ. اور آپ دیکھیں کہ اتنی زیادہ ہوگی کہ بھر جائے گی. اور پھر وہ پوچھے گی کہ حل من مزید، یعنی اور بھی کوئی ہیں؟ کتنی وہ بھر چکی ہوگی منہ تک. اور اس کے باوجود وہ کہے گی، اس کا پیٹ نہیں بھرتا جہنم کا. اجارنا اللہ تعالی منها بفضله وکرمه واحسانه ان ربنا لغفور رحیم ودود کریم. اللہ ہم سب کو بچا دے. جہنم میں آپ دیکھیں کہ عورتوں کی کثرت ہوگی، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ناشکری کرنے والی. آپ دیکھیں کہ حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج میں نے جہنم دیکھی ہے اور اس جیسا منظر اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا. میں نے جہنم میں عورتوں کی اکثریت دیکھی ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ان کی ناشکری کی وجہ سے. عرض کیا گیا کیا وہ اللہ کی ناشکری کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارشاد فرمایا اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان نہیں مانتی. اگر تم کسی عورت پر زمانے بھر کے بھی احسان کر دو لیکن پھر کبھی اس عورت کی مرضی کے خلاف کوئی بات ہو جائے تو کہے گی میں نے تو تجھ سے کبھی کوئی بھلائی ہی نہیں دیکھی. مسلم کی حدیث ہے. یعنی ہر وقت گلے شکوے کرنا، خاوند جتنا مرضی کر لے لیکن کسی ایک دن کہہ دے کہ نہیں جانا مائکے تو پھر آپ تو ہمیشہ ہی ایسے کرتے ہیں، آپ نے کبھی خوشی سے جانے ہی نہیں دیا مجھے. اور اگر وہ کہہ دیتے کہ مت کرو شاپنگ بہت ہے تو اس پر بھی کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے کبھی کرنے دی ہے، کبھی خوشی سے کوئی چیز لے کے دی ہے، حالانکہ ساری زندگی اسی نے لے کے دی ہوتی ہے. آپ جو کھاتے پیتے ہیں سب کچھ ہے وہ شوہر ہی نے تو لا کے دیا ہوتا ہے. اللہ نے ان کو دیا، وسیلہ بنایا اور وہ آپ کو لا کر دے رہا، ضروریات پوری کر رہا ہے. اور آپ دیکھیے پاکٹس منی بھی دی ہوتی ہیں، اس کے باوجود گلے کرنا، شکوے کرنا، یہ کیا چیز ہے؟ تباہ کرنے والی چیز ہے. اس لیے کبھی بھی ایسے کام نہیں کرنے چاہیے. اور فرمایا بعض عورتیں زیادہ لعنت کرنے کی وجہ سے جہنم میں جائیں گی. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے موقع پر عیدگاہ تشریف لے گئے. راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر عورتوں پر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عورتوں صدقہ کیا کرو. میں نے جہنم میں دیکھا ہے کہ عورتوں کی تعداد زیادہ ہے. عورتوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لعنت بہت زیادہ کرتی ہو اور اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہو. بخاری کے حدیث سے. آپ مجھے بتائیے کیا عالم ہے؟ فرمایا جہنم میں مردوں کی نسبت عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی. حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا، اس میں داخل ہونے والوں کی اکثریت غریب اور محتاج لوگوں کی تھی. کہاں پہ؟ جنت کے دروازے پہ. مالدار لوگ جنت کے دروازے پر ہی روک لیے گئے، جبکہ جہنم میں جانے والے مالدار لوگوں کو پہلے ہی جہنم میں جانے کا حکم دے دیا گیا تھا. پھر میں جہنم کے دروازے پر کھڑا ہوا،
جہنم میں داخل ہونے والوں میں اکثریت عورتوں کی تھی، بخاری کی حدیث سے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جنت میں دیکھا تو ان میں اکثریت فقراء کی تھی، اور جہنم میں دیکھا تو ان میں سے اکثریت عورتوں کی تھی۔ پھر آپ دیکھیں کہ بعض عورتیں باریک اور تنگ اور نیم اوریاں لباس پہننے کی وجہ سے جہنم میں جائیں گی۔ بعض عورتیں مردوں کو اپنی طرف رجھانے اور مائل کرنے کی وجہ سے جہنم میں جائیں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں جانے والی 2 قسمیں ایسی ہیں جو میں نے ابھی تک نہیں دیکھی۔ ان میں سے ایک وہ لوگ جن کے پاس بیل کی دموں کی طرح کے کوڑے ہوں گے، جن سے وہ لوگوں کو یعنی اپنی رعایا کو ماریں گے۔ دوسری قسم ان عورتوں کی ہے جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں آج لباس آپ نے پہنا ہوا ہے، آپ کہتے ہیں میں فل کورڈ ہوں، اوپر سے لے کے نیچے تک کورڈ ہوں، تو کیا کورڈ ہے آپ؟ جینس پہنی ہوئی آپ کی ساری فگر پتہ چل رہی ہے، آپ کی تھائی، آپ کی پنڈلی جو ہے، آپ کے ہپس، آپ کے سب کچھ تو نظر آ رہا ہے کہ اس کا سائز کیا ہے۔ صرف چمڑی دکھانا کافی نہیں، آپ کی باڈی کی ہر چیز نظر آ رہی ہے۔ پھر آپ نے گلوں میں دوپٹے ڈالے ہیں، آپ کی چھاتیاں صاف دکھائی دے رہی ہیں، ان کے کیا سائزز ہیں، کیا شیپس ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ خوف کھانے کی باتیں۔ فرمایا عورتوں کی ہے جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوتی ہیں، مردوں کو بہکانے والیاں اور خود بہکنے والیاں۔ اب مرد ایسے حالت میں دیکھیں گے تو کیا ہوگا؟ بہکنے اونٹوں کی کوہان کی طرح، یعنی بالوں میں جوڑے لگانے کی وجہ سے، جو آج کل اسکارف کے اندر لگا لیتے ہیں نا، اور اسکارف پیچھے سے شیپ بنا کے اور اونچے اونچے کر لی ہیں اپنے حجابوں کو، جی بڑا اپنی طرف سے بڑا وہ لگا لیتے ہیں، کچھ بازار سے خرید کے بھی لا کے لگاتے ہیں، کچھ تو جوڑے ہوتے ہیں، کچھ جوڑوں کے علاوہ یعنی اپنے بالوں کے علاوہ وہ لا کر لگاتے ہیں تاکہ اونچے اونچے وہ بن جائے۔ فرمایا ایک طرف جھکے ہوں گے، ایسی عورتیں جنت میں جائیں گی، نہ جنت کی خوشبو سونگھ سکیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو طویل مسافت سے آتی ہے، مسلم کی حدیث ہے۔ اس میں کیا کیا باتیں پتہ چلی آپ کو؟ ایک نیم برہنہ لباس پہننا، ننگا لباس، اس میں سے سب کچھ ویسے ہی ننگا ہو جس میں بندہ کا پتہ ہی چل رہا ہے کہ کیا ننگا ہے۔ دوسرا ایسا لباس پہننا جس کے پہننے کے باوجود ننگے نظر آئے کہ پتہ چلے اس کی باڈی کی شیپ کیا۔ اور تیسرا وہ جو آج کل کے جوڑے چلے ہوئے ہیں، آج کل کی شیپ چلے ہوئے، یہ ساری کیا ہوں گی؟ تکلیف ہوتی ہے ایسی عورتوں کو دیکھ کے کہ جنت میں تو جائیں گی ہی نہیں، تو فرمایا جنت کی خوشبو بھی سونگھ نہیں سکیں گی، اور طویل مسافت سے آتی ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ 40 سال کی مسافت سے دور وہ خوشبو آتی ہے، وہ بھی نہیں سونگھ پائیں گے، تو جنت میں کب جانا ہے؟ پھر کہاں جائیں گے ہمارے روزے، ہمارے اذکار، ہماری عبادات؟ یہ کس کی گواہیاں ہیں ایسی عورتوں کے لیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، لہٰذا کوشش کریں ان چیزوں سے بچنے کی، اللہ کی پناہ مانگا کرے، اور مت کریے سب کچھ۔ جنت کی طلبگار بن جائیے، جنت میں تو اتنا حسن ہوگا، اتنی خوبصورتی ہوگی کہ اس جیسی تو پھر کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ دنیا کی رنگینیوں کے پیچھے مت بھاگیں، دنیا کی رنگینیوں کا انجام بھی جہنم ہی ہے۔ حضرت ابو مالک اشعری آخرت کی کڑواہٹ ہے، اور دنیا کی کڑواہٹ آخرت کی مٹھاس ہے، اور جہنم کی آگ بڑی شدید ہے، جھلسا دینے والی، منہ کو جھلسا دے گی وہ آگ، ایسی آگ ہوگی۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ دنیا کی آگ جہنم کا 70واں حصہ ہے، جہنم کی وسعت بھی بہت زیادہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جہنم کے کنارے سے ایک چٹان پھینکی جائے، یعنی ایک پتھر اوپر سے پھینکا جائے، وہ 70 برس تک نیچے گرتی رہے تب بھی وہ اس کی گہرائی تک نہیں پہنچے گی۔ اور افسوس کی بات ہے کہ وہاں پر ناشکری عورتیں اور منافقین ہوں گے کہ 70 سال گزرنے کے باوجود بھی پتھر وہاں نہیں پہنچ سکے، اتنی گہری جگہ پہ رکھے گا۔ اعاذنا اللہ منہا، اللہ تو ہم سب کو محفوظ کر لے، اللہ ہماری نسلوں کو بچا لے اللہ اس جہنم سے۔ اور
پھر آپ دیکھیں کہ انسان کیسے بچے گا جب تک یہ سب کچھ جانے گا نہیں، جب تک جہنم کے بارے میں پتہ نہیں چلے گا کہ وہ کیا چیز ہے، وہ کیا ہے. کہ آپ دیکھیں کہ ایک ناکام حسرت ہوگی انسان کو. آج نہیں سمجھتے، آج نہیں مانتے بات کو، اس دن کیا کریں گے جب ہم بری صحبتوں میں رہتے ہیں، برے لوگوں کے درمیان. تبھی تو ہم اس طرف، دین کی طرف نہیں آتے، حق کی طرف نہیں آتے. اس لیے صحبتیں بھی اچھی بنا لیں. آپ دیکھیں کہ حدیث میں آتا ہے، بلکہ قرآن پاک کی آیت ہے سورۃ الفرقان میں، فرمایا وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا. اس روز ظالم اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کر کہے گا، اے کاش میں نے رسول کی راہ اختیار کی ہوتی، ہائے افسوس میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے تو مجھے نصیحت آ جانے کے بعد گمراہ کر دیا. شیطان واقعی انسان کو دھوکہ دینے والا ہے. اس دن کی بات سے ڈرتے میں چلے جائیں، ایسی صحبتوں میں جس میں آپ کو گناہ سے بچنے کا جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق دے دے. اور آپ دیکھیں کہ وہ شخص تھا، یاد ہوگا آپ لوگوں کو واقعہ، جس نے 99 قتل کیے تھے. اس کو کیا کہا گیا تھا کہ اس نے پوچھا تھا میری مغفرت ہو جائے گی، تو راہب نے کہا تھا کہ نہیں ہوگی. اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، 100 قتل کیے تھے. لیکن پھر کسی عالم کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ نیک لوگوں کی صحبت میں چلے جائیں. اب وہ نیک لوگوں کی صحبت کی طرف چلا گیا تھا. اب دیکھیں کہ یعنی 100 قتل کرنے والا بھی بخشا گیا کیونکہ وہ نیک لوگوں کی صحبت میں گیا تھا. نیک لوگوں کی جب انسان صحبت کے اندر چلا جاتا ہے تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ برائی سے رکتا ہے. اس لیے کوشش کریں کہ ایسی چیزوں سے بچیں. اور جہنم کا ایندھن کس چیز سے ہوگا؟ انسانوں اور پتھروں سے. اور اس کے اندر کیا ہوں گے؟ آگ کے توق ہوں گے، آگ کی ہتکڑیاں ہوں گی، اور آگ کی بیڑیوں کا عذاب ہوگا. اور اس میں آتا ہے سورۃ حاقہ میں، فرمایا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین. فرشتوں کو حکم دیا جائے گا اسے پکڑو اور اس کی گردن میں توق ڈال دو. اب جہنم کا توق، پھر اسے جہنم میں جھونک دو، پھر اسے 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں جکڑ دو. یہ اللہ بزرگ ورتر کو مانتا تھا، نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا. اس لیے کسی غریب اور پریشان کو دیکھیں تو دوسروں کو کہا کریں. لوگ ڈر کے مارے نہیں کہتے، ترغیب نہیں دیتے. کیوں نہیں دیتے؟ کہیں لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ شاید اپنے لیے مانگ رہے. نہیں، یہ وسوسے ہیں شیطان کے. جہاں کوئی غریب نظر آئے اور آپ کے پاس اتنا نہیں ہے کہ اس کی ضرورت پوری کر سکیں تو آپ دوسروں کے سامنے درخواست کریں، ترغیب دیں ان لوگوں کو کہ آئیں اس فلاں کی مدد کریں، اس کو ضرورت ہے. پھر فرمائے اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا. سورۃ دہر میں آتا ہے کافروں کے لیے ہم نے زنجیریں، توق اور بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے. اور بعض مجرموں کے پاؤں میں آگ کی بیڑیاں بھی پہنائی جائیں گی. اِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا. مجرموں کے لیے ہمارے پاس بیڑیاں اور بھڑکتی ہوئی آگ جہنم ہے. فرشتے کیا کریں گے؟ کافروں کو زنجیروں میں باندھ کر جہنم میں گھسیٹتے پھریں گے. سورۃ مومن میں آتا ہے اِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ. کافروں کو جھٹلانے کا انجام اس وقت معلوم ہوگا. آج تو جھٹلا دیتے نا بڑے آرام سے، ہم نہیں کرتے. آپ اپنے عقیدے کو سنبھال کے رکھیں، آپ اپنے دین کو سنبھال کے رکھیں. ہم نہیں سمجھتے ہم جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں. کافروں کو جھٹلانے کا انجام اس وقت معلوم ہوگا جب توق اور زنجیریں ان کی گردنوں میں ہوں گی اور وہ کبھی کھولتے پانی کی طرف گھسیٹے جائیں گے
اور کبھی اپنی جگہ پر واپس لانے کے لیے آگ میں گھسیٹے جائیں گے۔ اور پھر بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے جہاں پر ان کو بیڑیوں کے علاوہ تارکول کا لباس بھی پہنا دیا جائے گا۔ سورۃ ابراہیم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِيلُهُم مِّن قطران وَتَغَشَّى وُجُوهُهُمُ النَّارُ۔ اس روز تم مجرموں کو دیکھو گے، ان کے ہاتھ اور پاؤں زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، تارکول کے لباس پہنے ہوئے ہوں گے، اور آگ کے شعلے ان کے چہروں پر چھائے جا رہے ہوں گے۔ اور آپ دیکھیں کہ جو جہنم میں نا، آپ دیکھیں کہ سبحان اللہ جہنم کے بارے میں کیا آتا ہے کہ وہ کیسی ہوگی، یعنی اگر آپ اس سے واقعی بچنا چاہتے ہیں تو اس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ سورۃ یونس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہنم کو دیکھتے ہی کافروں کے چہرے کالے سیاہ ہو جائیں گے۔ پھر سورۃ فرقان میں فرماتے ہیں جہنم میں عذاب سے تنگ آ کر موت طلب کریں گے لیکن انہیں موت نہیں آئے گی۔ پھر سورۃ مومنون میں اللہ فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ جہنمیوں کے چہرے کا گوشت جلا ڈالے گی اور ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے۔ آپ سوچیں کیسا خوفناک منظر ہوگا۔ جہنم کی آگ نہ زندہ چھوڑے گی نہ مرنے دے گی۔ سورۃ اعلیٰ میں آتا ہے، سورۃ الہمزہ میں آتا ہے جہنم کی آگ لوگوں کو چکنا چور کر دے گی۔ پھر سورۃ الہمزہ میں یہ بھی آتا ہے جہنم میں کافروں کو بند کر کے اوپر سے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ آپ سوچیں ذرا، جہنم میں بند، اوپر سے بھی بند۔ اگر کسی کو کوکر میں بند کر دیا جائے اور آگ پہ رکھ دیا جائے، اوپر سے اسٹیم کے لیے اسے ویٹ بھی رکھ دیا جائے، پھر کیا بنے وہاں اندر؟ اللہ تو ہم سب کو محفوظ کر لے۔ جہنم میں کافر پھنکارے ماریں گے اور شور اس قدر ہوگا کہ کانوں پڑی آواز سنائی نہیں دے گی۔ سورۃ انبیاء میں فرمایا جاتا ہے۔ اسی طرح سورۃ دخان میں آتا ہے جہنمیوں کو تھور کا زہریلا کانٹے دار اور بدبودار درخت کھانے کے لیے دیا جائے گا۔ سورۃ ابراہیم میں آتا ہے جہنمیوں کے زخموں سے بہنے والا خون اور پیپ کھولتا ہوا پانی جہنمیوں کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ سورۃ حج میں آتا ہے جہنمیوں کو آگ کا لباس پہنایا جائے گا۔ سورۃ ابراہیم میں آتا ہے جہنمیوں کے ہاتھ اور پاؤں زنجیروں سے باندھ دیے جائیں گے اور آگ کے شعلے ان کے چہروں پر برسائے جائیں گے۔ سورۃ اعراف میں آتا ہے جہنمیوں کے لیے آگ کا اوڑھنا اور آگ کا بچھونا ہوگا، اوپر سے بھی آگ اور نیچے سے بھی آگ۔ سوچے ذرا۔ اور پھر سورۃ زمر میں آتا ہے جہنمیوں کے لیے آگ کی چھتریاں اور آگ کے فرش ہوں گی۔ سورۃ کہف میں آتا ہے جہنمیوں کے لیے آگ کی کناتیں بھی ہوں گی۔ سورۃ قمر میں آتا ہے جہنم میں جہنمیوں کو منہ کے بل گھسیٹا جائے گا۔ سورۃ مدثر میں آتا ہے جہنمیوں کو آگ کے پہاڑ صعود پر چڑھنے کا عذاب دیا جائے گا۔ سورۃ حج میں آتا ہے کہ جہنمیوں کو لوہے کے گرزوں اور ہتھوڑے سے مارا جائے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ جہنم میں گرایا گیا پتھر 70 سال بعد جہنم کی تہہ میں پہنچتا ہے۔ اتنی گہری ہے جہنم۔ جہنم کے ایک احاطہ کی 2 دیواروں کے درمیان 40 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے۔ جہنم کو میدان حشر میں لانے کے لیے 4 ارب 90 کروڑ فرشتے مقرر ہوں گے۔ جہنم میں کافر کا ایک دانت احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر کا ایک دانت جہنم میں احد پہاڑ کے برابر ہوگا اور اس کی کھال کی موٹائی 3 دن کی مسافت کے برابر ہوگی۔ بعض کافروں کی داڑھ احد پہاڑ سے بھی بڑی ہوگی اور ان کا باقی جسم بھی اسی نسبت سے بڑا ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں کافر کا جسم بہت بڑا بنا دیا جائے گا حتیٰ کہ اس کی ایک داڑھ احد پہاڑ سے بھی بڑی ہوگی۔ جہنم میں کافروں کے دونوں کندھوں کا درمیانی فاصلہ تیز رو سوار کی 3 دن کی مسافت کے برابر ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر کے دونوں کندھوں کے درمیان تیز رو سوار کے 3 دنوں کی مسافت کے برابر فاصلہ ہوگا۔
بعض کافروں کے کان اور کندھے کے درمیان 70 سال کا فاصلہ ہوگا اور ان کے جسم میں خون اور پیپ کی وادیاں بہہ رہی ہوں گی۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ جہنم میں کافر کی کھال کی موٹائی 42 ہاتھ یعنی 63 فٹ ہوگی اور ایک دانت احد پہاڑ کے برابر ہوگا، اور اس کے بیٹھنے کی جگہ مکہ اور مدینہ کے درمیان مسافت کے برابر ہوگی، یعنی 410 کلومیٹر کے فاصلہ۔ دنیا میں تکبر کرنے والوں کو چیونٹیوں کے برابر جسم دیا جائے گا۔ جہنمی اس قدر آنسو بہائیں گے کہ ان میں کشتیاں چلائی جا سکیں گی۔ جہنمیوں کے دیے جانے والے کھانے تھور کا ایک ٹکڑا دنیا میں گرا دیا جائے تو ساری دنیا کے جانداروں کے اسباب معیشت برباد کر دے۔ مسند احمد کی، نسائی کی، ترمذی، ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ جہنمیوں کے سر پر اس قدر کھولتا ہوا گرم پانی ڈالا جائے گا کہ وہ سر میں چھید کر کے پیٹ میں پہنچے گا اور پیٹ میں جو کچھ ہوگا اسے کاٹ ڈالے گا، اور یہ سب کچھ پیٹھ سے نکل کر قدموں میں آ گرے گا۔ مسند احمد کی حدیث ہے۔ کافر کو جہنم میں اس قدر سختی سے ٹھونسا جائے گا جس طرح نیزے کے آنی دستے میں سختی سے گاڑی جاتی ہے۔ جہنم کی آگ شدید سیاہ رنگ کی ہے جس میں ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دے گا۔ جہنمیوں کو آگ کے پہاڑ صعود پر چڑھنے میں 70 سال لگیں گے۔ اترے گا تو پھر اسے چڑھنے کا حکم دیا جائے گا۔ جہنمیوں کو مارنے کے لیے لوہے کے گرز اتنے وزنی ہوں گے کہ انسان اور جن مل کر بھی اسے اٹھانا چاہیں تو نہیں اٹھا سکتے۔ جہنم کی آگ شدید سیاہ رنگ کی ہے جس میں ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دے گا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جہنمیوں کو مارنے کے لیے لوہے کے گرز اتنے وزنی ہوں گے کہ انسان اور جن مل کر بھی اسے اٹھانا چاہے تو نہیں اٹھا سکتے، ان سے مارا جائے گا۔ کتنی تکلیف دہ بات ہے کہ ایسی خوفناک جہنم جس کا ذکر قرآن میں بھرا پڑا، اس کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے، اس سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ کھال ادھیڑ دینے والی آگ ہے وہ، چہروں کو جھلس دینے والی آگ ہے۔ جہنم کا ایندھن اتنا خطرناک ہے کہ بندہ خوف کھائے سوچ کر، جہاں سے ابتدا ہو رہی ہے آگ کی، سوچے وہاں کیا ہوگا۔ اور ایسے جہنم کے اوصاف کیا ہیں؟ عبداللہ بن عقیم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اہل جہنم میں سے ہوگا تو اس کے جسم کو پہاڑ کی مانند عظیم و جسیم بنا دیا جائے گا، اتنا بڑا ہو جائے گا۔ کتنی فکر کی ضرورت ہے۔ اہل جہنم کا کھانا میں نے ابھی آپ کو بتایا، زخموں سے بہنے والا خون اور پانی ہوگا، آنتیں کاٹ دینے والا کھولتا ہوا پانی ہوگا۔ اہل جہنم کا لباس تارکور کا ہوگا، آگ کے جوتے اور آگ کے تسمے ہوں گے، سب کچھ ملے گا وہاں پہ لیکن سب آگ کا ہوگا۔ اور جب سورۃ زمر کی آیت پڑھتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جس میں فرمایا لہم من فوقہم غلل من النار ومن تحتہم غلل، ان کے اوپر بھی آگ کے سائبان ہوں گے اور ان کے نیچے بھی آگ کے سائبان، آگ ہی ہوگی۔ دھوک اور زنجیریں، زہریلی لو، سانپ اور بچھو، جہنم اور اہل جہنم کی آوازیں، گدے کی آواز کی مشابہ آوازیں، اعمال کے مطابق آگ پکڑے گی پھر انسان کو۔ سیدنا سمرہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ دوزخیوں میں سے کچھ کو آگ ان کے ٹخنوں تک پکڑے گی اور ان سے کچھ کو ان کی کمر تک اور ان میں سے کچھ کو ان کی گردن تک آگ پکڑے گی۔ یہ اعمال کے مطابق ہوگا۔ اللہ ہمیں محفوظ کر لیا۔ لوہے کے ہتھوڑوں سے عذاب دیا جائے گا، پھر عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ میں نے ابھی حدیث بتائی کہ اس پوری دنیا کے انسان اور جن مل کر بھی اس ہتھوڑے کو اٹھائے تو اٹھا نہیں سکتے، ایسا ہتھوڑا پڑے گا۔ جہنمی خون کے آنسو روئیں گے، پتہ ہے شدت عذاب کی وجہ سے جہنمیوں کا ہر چیز سے فدیے میں دینے کو خواہش کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ پوری دنیا کا ملا کے، یعنی کافر زمین کے وزن کے برابر بھی سونا صدقہ کر کے جہنم کے عذاب سے بچنا چاہے گا لیکن اس وقت کی خواہش پوری نہ ہو سکے۔ اور یہ کہاں آتا ہے؟ سورۃ آل عمران میں۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور کفر کی حالت میں مرے ان میں سے کوئی شخص اپنے آپ کو عذاب سے بچانے کے لیے زمین کے برابر سونا فدیہ میں دے تو بھی اس سے قبول نہ کیا جائے گا. ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز کافر سے پوچھا جائے گا اگر تیرے پاس روئے زمین کے برابر سونا ہو تو جہنم سے بچنے کے لیے فدیہ میں دے دو گے؟ وہ کہے گا ہاں. پھر اسے کہا جائے گا دنیا میں اس کی نسبت کہیں زیادہ آسان بات کا مطالبہ کیا گیا تھا، یعنی کلمہ توحید کا، جس پر تم نے عمل نہیں کیا. یعنی اس سے بھی آسان تھا کہ لا الہ الا اللہ پر عمل کرو، شرک نہ کرو. عذاب دیکھ کر مشرکوں کے اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے بارے میں حسرت ہوگی. کاش ہمیں ایک دفعہ دنیا میں بھیجا جائے اور ہم بھی ان پیشواؤں سے اسی طرح اظہار بیزاری کریں جس طرح آج یہ ہم سے کر رہے ہیں. اور آگ کا عذاب دیکھ کر کافر کے دل میں پیدا ہونے والی بہت سی حسرتیں ہیں، اور یہ دلیلیں ہمیں ملتی ہیں قرآن و حدیث سے. وہ کہے گا افسوس میں اللہ کی جناب میں گستاخیاں نہ کرتا، افسوس میں اللہ اور اس کے رسول کا مذاق نہ اڑاتا، افسوس میں بھی ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کرتا، افسوس میں بھی پرہیزگار بن کر رہتا، اور افسوس ایک اور موقع مل جائے اور میں نیک بن کر دکھاؤں. آپ دیکھیں کہ سورت زمر میں آتا ہے نا واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الصاغرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. جب ان کو حسرتیں ہوں گی تو اس پہ کیا کیا حسرتیں ہیں کہ افسوس میں بھی ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کرتا، افسوس میں بھی پرہیزگار بن کر رہتا، افسوس ایک اور موقع مل جائے میں نیک بن کر دکھاؤں. سورت زمر میں آتا ہے فرمایا واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم من قبل ان یأتیکم العذاب بغتة وانتم لا تشعرون ان تقول نفس یا حسرة على ما فرطت في جنب الله وان كنت لمن الساخرين او تقول لو ان الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. اور پیروی کرو اپنے رب کی بھیجی ہوئی کتاب کی بہترین پہلو کی، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی شخص کہے افسوس میری اس تقصیر پر جو میں اللہ کی جناب میں کرتا رہا، افسوس میں مذاق اڑانے والے میں شامل نہ ہوتا. یہ یوں کہے کاش اللہ نے مجھے ہدایت بخشی ہوتی تو میں بھی پرہیزگاروں میں سے ہوتا. یا عذاب دیکھ کر کہے کاش مجھے ایک موقع اور مل جائے اور میں بھی نیک عمل کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں. اور اس وقت اس سے جواب ملے کیوں نہیں، میری آیات تیرے پاس آ چکی تھی پھر تو نے انہیں جھٹلایا اور تکبر کیا اور تو خود ہی کافروں میں سے تھا. یہ سورت زمر کی آیت نمبر 55 سے 59 تک کے سب کچھ اللہ نے یہاں پہ بتا دیا ہے. اسی طرح سورت آپ دیکھیں کہ حاقہ میں آتا ہے انجام نظر آنے کے بعد کافر کی حسرت کیا کہے گا، اور جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا کاش میرا اعمال نامہ مجھے نہ دیا گیا ہوتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے، کاش میری دنیا کی موت ہی فیصلہ کن ہوتی. انجام نظر آنے کے بعد کافر کی حسرت دیکھیں، ہائے افسوس میرا نامہ اعمال مجھے نہ دیا جاتا، ہائے افسوس دنیا کی موت ہی میرے لیے فیصلہ کن ہوتی.
اور پھر افسوس میں اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر جہنمی جنت میں اپنی جگہ دیکھتا ہے اور کہتا ہے کاش اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں جنت میں ہوتا، اور وہ دیکھنا کہ اس کے لیے باعث حسرت بنے گا۔ اور ہر جنتی جہنم میں اپنی جگہ دیکھتا ہے اور کہتا ہے اگر مجھے اللہ ہدایت نہ دیتا تو میں اس جگہ ہوتا، اور وہ دیکھنا اس کے لیے باعث شکر بنتا ہے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت فرمائی ان تقول نفس، یہاں سے قیامت کے روز کوئی آدمی یہ نہ کہے افسوس میری اس تقصیر پر جو میں اللہ کی جناب میں کرتا رہا۔ اس لیے ابھی سے کوشش کریں کہ بچ جائیں ان اعمال سے جو جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ کفر و شرک، نفاق، نماز کو چھوڑ دینا، نماز نہ پڑھنا، نماز کی حفاظت نہ کرنا، زکوٰۃ نہ دینا، گناہوں کی کثرت کرنا اور اس کو پھر سمجھنا کہ بس یہ گناہ ہی نہیں ہے۔ اتنا عادی ہو جاتے ہیں کہ وہ لگتا ہے کوئی دین کا حصہ ہے، جیسے بدعات ہیں، یا ایسے گناہ کیے چلے جاتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ نہیں یہ تو کوئی معمولی سی بات ہے، کوئی ایسی بات تو ہے نہیں ہے، کیونکہ وہ اتنا رچ بس گیا ہوتا ہے ان کے اندر، ان کو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یہ گناہ۔ اسی طرح خود کشی کرنا یہ جہنم میں لے جانے والا ہے، عذاب ہی ہے۔ تکبر بھی، ہم کہتے ہیں اللہ معاف کرے خودکشی تو نہیں، لیکن آپ دیکھیں تکبر تو اپنے اندر ہے نا، اس کو بھی نکال دیں۔ اب جیسے آج میں نے آیات آپ کو پڑھ کے سنائے، تکبر کرنے والے بھی وہاں جائیں گے۔ پھر چغل خور بھی، چغل خور بھی جو کیا ہے جہنم میں جائے گا۔ مت چغلیاں کیا کریں، ان چغلیوں کی وجہ سے کتنے فساد بنتے ہیں۔ دو لوگوں کے درمیان میں جا کے بتانا، چغلی کس چیز کو کہتے ہیں کہ آپ جا کے ان کو بتائیں فلاں آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا۔ اور غیبت کیا ہوتی ہے؟ اس بندے کی غلطی ہوتی ہے، اس نے کیا ہوتا ہے اور آپ کسی کو جا کے بتائیں وہ فلاں فلاں کام کر رہا ہے، یہ غیبت ہوتی ہے۔ لیکن جو چغلی وہ کیا ہے کہ آپ دو لوگوں کے درمیان پھوٹ ڈالیں۔ کل ہی کسی نے مجھے یہ کہا کہ مجھے پتہ چلا میری بہن نے میرے بارے میں یہ بات کی ہے، اور مجھے اچھا نہیں لگا کیونکہ وہ جس نے سنی وہ مجھ سے بدظن ہو گیا، حالانکہ میں نے غلطی سے کی تھی، جیسے بھی کی تھی بھروسہ کرتے ہوئے اس سے کی تھی، اس نے آگے میری بات پہنچا دی۔ اب یہ بات کیا ہے؟ یہی چغل خوری ہے۔ پھر زنا بھی جہنم میں لے جانے والا عمل، دھوکہ دینا بھی، دھوکہ بھی نہیں دے سکتے۔ کل مجھ سے کوئی سوال کر رہا تھا کہ کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ اصلی چیز کو یعنی 2 نمبر کو یعنی نقلی چیز کے 2 نمبر کو ہم یہ کریں کہ اصلی ظاہر کر کے لوگوں کو بیچ دیں؟ یہ کیا دھوکہ، حرام کی کمائی بھی۔ پھر تصویریں بنانے والا، یہ جو ہاتھوں سے تصویریں بنائی جاتی ہیں، یہ سب تصویریں بنانے والے کے بارے میں حدیث میں آتے ہیں کہ جہنم میں جائیں گے۔ پھر علم پر فخر کرنا، یعنی علماء کے سامنے تھوڑا سا اپنے پاس علم آ جائے، عالموں کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں جی مجھے زیادہ پتا ہے، مجھے بھی بات پتا ہے، بحث مباحثے کرنا یہ علم کا فخر ہوتا ہے۔ اس سے بھی بچیں کیونکہ یہ بھی جہنم مل جانے والا ہے۔ پھر گفتگو میں بد احتیاطی کرنا، اسی طرح شراب نوشی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نشے کی وجہ سے ایک مرتبہ نماز چھوڑ دے تو اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے اس کے پاس دنیا اور اس کی ساری نعمتیں تھیں جو اس سے چھین لی گئی۔ اور جو شخص نشے کی وجہ سے 4 نمازیں چھوڑ دے تو اللہ پر حق ہے کہ اسے 3 الخبال میں سے کچھ پلائے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فینتت الخبال کس چیز کا نام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اہل جہنم کا مچڑا ہوا خون اور پیپ۔ اور 5 قسم کے لوگ ہیں جو جہنم میں لے جائے جائیں گے، وہ کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمی 5 طرح کی ہیں۔ ایک وہ ضعیف شخص جو اپنی سمجھ بوجھ اور بصیرت نہیں رکھتا، اور ایسے لوگ تمہاری پیروی کرنے والے ہیں، اپنے اہل اور مال کی طرف نہیں جاتے، یعنی اگر ان کے گھر والے نہ ہوں تو انہیں کوئی پرواہ نہیں، اور اگر ہوں تو ان کے پیچھے نہیں جاتے۔ پھر نمبر 2 وہ خائن کہ جس کے لالچ پوشیدہ نہیں، اگرچہ معمولی چیز ملے وہ اس میں بھی خیانت کرتا ہے۔ ہر چیز میں خیانت کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ لالچ چیز کا۔ ایک وہ شخص جو صبح و شام تمہارے گھر اور مال میں تمہیں دھوکہ دیتا ہے۔ چوتھا وہ فرمایا پھر آپ نے بخل اور جھوٹ کا ذکر کیا۔ 5ویں میں بدخلق اور فحش گو کا ذکر کیا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ لعنت اور ناشکری کرنے والی عورتوں کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اب اپنے اس حدیث کو جو صحیح بخاری کی ہے اپنے ایمان کی تقویت کے لیے اور اس بات کو
سمجھنے کے لیے کہ ہم نے اس سے بچنا ہے دوبارہ دہرا دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عورتوں کی جماعت صدقہ کرو کیونکہ میں نے جہنم میں زیادہ تم ہی لوگوں کو دیکھا ہے، تم ہی کو دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایسا کیوں؟ آپ نے فرمایا تم لان تان بہت کرتی ہو، شوہر کی ناشکری کرتی ہو، ہر وقت لوگوں کو برا بھلا کہنا، کبھی کسی کو لان کر رہے ہیں، کبھی کسی کو کر رہے ہیں، کبھی تانے دینا۔ صرف ناشکری سمجھ آ رہی ہے، لان تان میں تانے بھی آ رہے ہیں، موقع بموقع دوسرے کو تانا دے دینا۔ یہ سب کیا ہے؟ سب جہنم میں لے جانے والے عمل ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آئیے ہم جہنم سے بچنے کی دعائیں پڑھتے ہیں۔ سورۃ آل عمران کی یہ دعا ہے، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب بے شک ہم ایمان لائے، بس ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ آپ دیکھیں ربنا، یہاں پھر ربنا کی بات آ رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ وہ دعا ہے نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا بھی پڑھنی ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بہت پڑھتے تھے، اور یہ بھی دنیا اور آخرت کی جو ہے شر سے محفوظ رکھنے کی اور دنیا اور آخرت کی حسنات کی جو ہے توفیق مانگنے کی ہے۔ پھر اس کے بعد ہے ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور یہ دعا کس کی ہے؟ عباد الرحمن کی دعا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ اے ہمارے رب جہنم کے عذاب کو ہم سے پھیر لے، بے شک اس کا عذاب تو جان کو لاگو ہے، بے شک وہ بہت برا ٹھکانہ اور مقام ہے۔ ربنا، رب کس سے؟ پروردگار کے نام سے، اس واسطے سے دعا کی ہے کہ اللہ ہم سے جہنم کے عذاب کو دور کر دے۔ ان عذابها کان غراما، جان لینے والا عذاب یہ ہے۔ انها ساعت مستقر و مقام، یہ جو مستقر ہے نا، یہ ہوتا ہے مستقر، مختصر جو رہنے کی جگہ ہوتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں، یہ مسلمان کے لیے ہے۔ و مقامہ ہمیشگی کی جگہ، یہ کفار کے لیے ہے، یعنی کفار اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ پھر یہ دعا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار۔ اے ہمارے رب تو نے یہ آسمان اور زمین بے مقصد پیدا نہیں کیے، تو پاک ہے، بس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اے ہمارے رب بے شک جسے تو نے آگ میں داخل کیا تو یقیناً تو نے اسے رسوا کر دیا۔ اور یہ کون سی رسوائی ہوگی؟ پوری دنیا کے سامنے رسوائی۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھنا، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ اور یہ کن کی دعا ہے؟ عقل مند لوگوں کی، وہ اس طرح دعا مانگتے ہیں۔ اللہ کی چیزوں کو بھی، اللہ کی قدرتوں کو بھی دیکھتے ہیں کہ یہ بے مقصد نہیں پیدا کیے گئے، ان کا بھی کوئی مقصد ہے۔ پھر اسی طرح جہنم سے پناہ مانگنے والے کے لیے جہنم بھی سفارش کرتی ہے۔ وہ دعا ہے اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے آگ سے بچا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو جہنم خود کہتی ہے کہ یا اللہ یا اللہ اس بندے کو مجھ سے بچا لے۔ اور جو شخص روز پڑھے گا اس دعا کو تو اللہ تعالیٰ جہنم سے بچنے والے کام کرنے کی توفیق بھی دے دے گا باذن اللہ۔ کوشش کریں، پڑھتے رہیں۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، آمین رب العالمین۔ پھر آگ کی تپش اور قبر کے عذاب سے بھی پناہ مانگنے کی دعا۔ اللہم رب جبرائیل و میکائیل و رب اسرافیل اعوذ بک من حر النار و من عذاب القبر۔ یا اللہ جبرائیل اور میکائیل کے رب اور اسرافیل کے رب، میں جہنم کی آگ کی تپش سے اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اب یہاں دیکھیں کن کی بات ہو رہی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام کی۔ 3 جو ہے وہ پائے کے جو فرشتے ہیں، کیا کہا جا رہا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام کون تھے؟ وحی پر موکل فرشتے ہیں۔ میکائیل بارش اور نباتات پر موکل فرشتے ہیں۔ اسرافیل بھی ایک عظیم فرشتے ہیں۔ ان تینوں فرشتوں کا ذکر ان کے شرف اور مقام کی وجہ سے کیا گیا کہ ان کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔
اور یہ تینوں جو ہیں ان کا تعلق زندگی کے قیام سے ہے۔ سب سے افضل فرشتے کون ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام، پھر میکائیل علیہ السلام، پھر اسرافیل علیہ السلام۔ تو یہ دعائیں جو ہیں پڑھتے رہنا انشاءاللہ۔ اور پھر یہ دعا قیامت کے دن کھڑے ہونے میں تنگی سے پناہ مانگنے والی، وہ کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الکسل والحرم وسوء الکبر وفتنة الدنیا وعذاب القبر۔ اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں سستی طاری ہو جانے سے، اور عمر کے حد سے بڑھ جانے سے، اور بڑھاپے کی خرابی سے، اور دنیا کے فتنے سے، اور قبر کے عذاب سے۔ یہ جو ہے نا من الکسل، سستی، کسل کہتے ہیں کسی کام پر قدرت ہونے کے باوجود نہ کرنا۔ آپ اٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں، نہیں اٹھ رہے، اٹھ کے پانی پلا سکتے ہیں کسی کو، نہیں اٹھ رہے، سستی کیے جا رہے ہیں، اس کو بولتے کسل۔ اس سے بھی پناہ مانگ لے اللہ تو ہمیں ان برائیوں سے ہمیں بچا لے۔ پھر دعا جو ہم تشہد میں پڑھتے ہیں، دعا آخر میں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ اے اللہ میں جہنم اور قبر کے عذاب سے، زندگی اور موت کے فتنہ سے، اور فتنہ مسیح دجال کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اور ابھی ہم نے کل ہی یہ پڑھا تھا فتنہ دجال کتنا بڑا فتنہ ہے، اللہ سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے، اور رات کو سوتے وقت جہنم سے بھی اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ یہ دعا ہے، الحمدللہ الذی کفانی وآوانی وأطعمنی وسقانی والذی من علی فأفضل والذی أعطانی فأجزل، الحمد لله على كل حال، اللهم رب كل شيء ومليكه وإله كل شيء، نعوذ بك من النار۔ تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے میری کفایت کی اور مجھے رہنے کو جگہ عنایت فرمائی، مجھے کھلایا اور پلایا، اور وہ ذات جس نے مجھ پر احسان کیا اور بہت زیادہ کیا، جس نے مجھے دیا اور بہت خوب دیا۔ ہر حال میں اللہ کی تعریف ہے۔ اے اللہ، اے ہر چیز کے پالنے والے اور اس کے مالک، اے ہر چیز کے معبود، میں آگ سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیے کتنی خوبصورت ہے، پہلے اللہ کی تعریف بیان کی، پھر احسان کا اعتراف کیا، اور پھر شکر ادا کیا، اور پھر آخر میں اپنی فریاد رکھی کہ مجھے آگ سے بچا لے۔ مومن کبھی نہ شکرا نہیں ہوتا، ہمیشہ اپنے انجام کے بارے میں فکر مند رہتا ہے، مومن ہمیشہ احسان مند ہوتا ہے۔ پھر یہ دعا سوتے وقت کی دعا ہے، یہ بھی جہنم سے پناہ مانگنے کی، الحمدللہ الذی کفانی وآوانی، الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی، الحمدللہ الذی من علی فافضل، اللہم انی اسألک بعزتک ان تنجینی من النار۔ تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے میری کفایت کی اور مجھے رہنے کو جگہ عنایت فرمائی۔ تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے مجھے کھلایا اور پلایا۔ تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے مجھ پر احسان کیا اور بہت زیادہ کیا۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیری عزت کے واسطے سے سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے آگ سے نجات دے دے، آمین۔ ہم بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو اپنی رحمت سے ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اللہ رمضان کی ان گھڑیوں میں ہماری دعائیں قبول فرما لے۔ اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو ہدایت عطا فرما دے۔ یا اللہ تو ہمیں، ہمارے سب پیاروں کو، یا اللہ کل امت کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر لے۔ یا رب العالمین، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، اللہ تیری رحمت کا واسطہ دیتے تجھے، اللہ تو اپنی رحمت سے ہمیں بخش دے۔ ہم بہت گنہگار ہیں میرے مولا، ہم نہیں برداشت کر سکیں گے یہ سب، یا میرے مولا اللہ تیری رضا چاہیے، تیری رحمت چاہیے، اللہ ہم تیری رحمت کے طلبگار ہیں۔ بے شک ہم اپنے گناہوں کا دنیا میں ہی اعتراف کرتے ہیں میرے مولا، ہم بہت ہی گنہگار، بہت ہی خطا کار ہیں میرے مولا، تو ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ ہم سن کر تیری قرآن کی آیات اور تیری احادیث ہماری روح کانپ اٹھی ہے میرے مولا، اللہ تو ہمیں دور رکھنا، اللہ پلسرات سے گزارنا ہمارے لیے آسان کر دینا۔ اللہ ہمیں، ہمارے بچوں کو اللہ ایمان کے راستے پہ چلا، ہم سب کے لیے یا رب العالمین آسان کر دینا پلسرات کو گزرنا۔ یا اللہ ہم ذرہ بھر بھی برداشت نہیں کر پائیں گے اس آگ کی تپش کو، میرے مولا جہنم کو ہم سے دور رکھنا، اس کی سیک کو بھی ہم سے دور رکھنا۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما دے اور ہمیں بخش دے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم بحمدک،
أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.